بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ایسی بھی ناشکر قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی اور دنیا جہان کی نعمتیں اس قوم کو میسر تھیں، پر یہ مغرور اور ناشکر قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کا ضیاع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پینے کے لیے بے شمار میٹھے پانی کے چشمے، باغات اور اناج سے لدے ہوئے لہلہاتے کھیت عطا کیے تھے۔ شروع میں تو اس قوم نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دو پہاڑوں کے درمیان پتھر رکھ کر بند بنایا، جس کی مدد سے ان چشموں کا پانی ان بندوں میں جمع ہو جاتا، جس سے یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالتا اور ان کے کھیتوں میں اناج کی فصلیں لہلہاتی اور بے شمار اناج ان کو مہیا کیا جاتا۔ بہت ہی خوبصورت باغات ان کے پاس تھے جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، جن کی شاخیں اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ اگر کوئی خالی ٹوکری لے کر ایک درخت کے نیچے سے گزرتا تو اس کا چکر مکمل ہونے سے پہلے وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ لیکن ان لوگوں کی بدبختی اور نافرمانیوں کی انتہا بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ اہل سرسار کی قوم سبا، جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، ان کے پاس پینے کو میٹھے پانی کے چشمے اور غذائی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اناج کے کھیت اور باغات موجود تھے۔ یہ لوگ گندم کے مغز کو پیس کر اس کی روٹیاں بنایا کرتے اور انہی روٹیوں سے بچوں کا پیخانہ صاف کرتے۔ انہوں نے اس نافرمانی کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ان غلیظ روٹیوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی عظیم الشان سلطنت کے بعد اس قوم کی حکومت کا ڈنکا بجتا تھا، پر یہ نہایت ہی ناشکر قوم۔ ایک دن ایک بزرگ وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کا پیخانہ روٹی سے صاف کر رہی ہے اور پیخانے والی جگہ کو روٹی سے صاف کر رہی ہے، تو اس بوڑھے فقیر نے اس عورت کو کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہاں تک کہ بے رحمتی مت کرو۔ اس عورت نے طنزیہ اس بوڑھے فقیر سے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے اور بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک ہم پر سرسار نازل ہو رہا ہے ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی نافرمانیاں دیکھتے ہوئے ان پر عذاب نازل کیا اور ان سے پینے کے لیے پانی کے چشمے اور اناج جیسی نعمت کو چھین لیا، اور وہاں پر قحط نازل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بوند پانی کو بھی ترسنے لگے اور زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے وہ وہی غلیظ روٹیاں کھانے پر مجبور ہو گئے جن کا پہاڑ بنا کر ان لوگوں نے جمع کیا تھا۔ وہ روٹیاں بھی اتنی آسانی سے ان کو میسر نہ تھی
ان روٹیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو صفوں میں لگنا پڑتا تاکہ تمام لوگوں کو یکساں اناج اور وہ روٹیاں مہیا کی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم کا ذکر سورۃ نمل کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بھی کیا ہے، اور ایک اور سورت جو اس قوم کے عذاب کے بعد نازل ہوئی، جس کا سورت کا نام سورۃ سبا ہے، اس کی آخری آیتیں 15، 16 اور 17 میں بھی تفصیل سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر چوہوں کے ذریعے عذاب نازل کیا، جنہوں نے ان کے بنائے ہوئے بند اور ڈیموں کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا، اور اسی سال بارشیں بہت زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آیا اور ان کے لہلہاتے کھیت، باغات، سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا، اور وہ قوم جو ایک عظمت اور آسائش کی زندگی گزارا کرتی تھی نیست و نابود ہو گئی، اور ان کی بستیاں محل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور سارے پرندے جو خوبصورت تھے وہاں سے کوچ کر گئے، اور ان کے خالی کھنڈرات میں الو اور کووں نے ڈیرا ڈال لیا۔ امید کرتی ہوں دوستوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔